ہے یہاں پر اس سائڈ پر بھی، تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. مومنین مومنات، ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین سید قرار حیدر ابن ارشاد حسین، کنیز زہرا بنت سید وسیع حیدر، ارشاد حسین ابن شمشاد حسین، شہدائے فاطمہ بنت شرافت علی، شہنشاہ حسین ابن شجاعت علی، شاہ جہاں بیگم بنت حمایت حسین، ریتا زیدی بنت مسعود زیدی، سیدہ شمیم فاطمہ بنت سید علی رضوی، سیدہ خاتون بنت سید الحسن نقوی، سید احمد رضا ابن سید احسن رضا کو فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والذكر والمجلس والتجمع والنذر بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح المنظورين المذکورین المرحومین والمرحومات. اللہم اغفر ذنوبهم وارحم على احوالهم واحشرهم مع النبی وآل بیتہ الطیبین واخلف على اہلهم في الغابرین واجعلهم عندك في اعلی علیین وارحمهم برحمتك یا ارحم الراحمین. مجھے لگتا ہے فرشتوں کی سزا زیادہ آ گئی آپ کی مجلس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی
لا يبلغه مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه اول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين قابل قدر خطیب اہل بیت جناب مولانا ذوالفقار بخاری صاحب قبلہ سادات و مؤمنین و مؤمنات پرسداران سید الشہداء تذکرہ کنندگان شہداء کربلا ماتمداران فرزند زہرا عزاداران حسین ابن علی آج 12 صفر المظفر 1436 ہجری کی جو سالانہ
مجلس حسین علیہ السلام ادارہ جعفریہ برٹنزول میری لینڈ میں منعقد ہو رہی ہے. جناب زین زیدی صاحب ان کی اہلیہ اور ان کے خاندان کی طرف سے اس مجلس کا عنوان سخن قرار دیا ہے الخصائص الحسینیہ. حسین ابن علی کی وہ خصوصیتیں، وہ خواص کہ جو کائنات کے کسی بشر، ملک، جن یا مخلوق کے نصیب میں نہیں آئے. اس عنوان کی تیاری میں نے ارلی 80s میں زمانے طالب علمی میں آیت اللہ العظمی شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ کی کتاب الخصائص الحسینیہ سے شروع کی تھی، اور تکمیل تو ابھی نہیں ہوئی، مگر میں الحمدللہ اس دور کے سب سے بڑے محقق دائرۃ المعارف الحسینیہ کے آتھر کی 850 جلدیں حسین ابن علی پر دیکھنے کے بعد عزت حاصل کر رہا ہوں آج کے عنوان کو پڑھنے کی. آج کی مجلس میں وہ خصوصیتیں گنواؤں گا جو نہ تو حسین ابن علی کے نانا کو ملی، نہ بابا کو ملی، نہ اماں کو ملی، نہ ان کے بھائی کو ملی، نہ ان کی نسل میں کسی اور کو ملی. یہ خصوصیات شروع ہوئی سید الشہداء سے، ختم ہو گئی شہید کربلا پر. ان میں پہلی خصوصیت یہ ہے، جیسے کل بھی آپ نے فرمایا تھا کہ جی ہاں نوٹ کرنا ہے، آج ذرا ہیوی ڈیوٹی ہے، اس لیے آپ نے آج ان کو گنتے جانا ہے، کاؤنٹ کرتے جانا ہے. خاص طور پہ جوانوں سے گزارش ہے ایک ایک گنتے جائیں. پہلی خصوصیت سرکار سید الشہداء کی، جو کسی نبی کو نہیں ملی، کسی ولی کو نہیں ملی، وہ یہ ہے لما ولد الحسین ابن علی سلام اللہ علیہما وکان مولدہ لیلۃ الجمعہ عشیۃ الخمیس اوحی اللہ الی مالک النیران ان اخمد النیران لکرامت مولود ولد لمحمد فی دار الدنیا. جب حسین بن علی پیدا ہوئے جس شب میں، شب جمعہ میں، اور یہ بھی عجیب خصوصیت ہے کہ ان کی شہادت کی شب بھی شب جمعہ، ولادت کی شب بھی شب جمعہ. شب جمعہ مخصوص ہو گئی شب حسین کے ساتھ. یہ بھی آج نوٹ کر لیجئے گا اذہان عالیہ میں کہ شب جمعہ حسین ابن علی کی شہادت تک مخصوص تھی صرف مرحومین کے ساتھ. سابقہ انبیاء ایڈوائز دیتے تھے کہ اس شب میں مرحومین کو یاد کرو، اس لیے کہ یہ شب مرحومین کی شب ہے. حسین کی شہادت کے بعد یہ شب حسین ابن علی کی حیات ابدی کی وجہ سے مخصوص ہو گئی فرزند رسول کے ساتھ. اس شب میں جب پیدا ہوئے حسین ابن علی، اللہ نے وحی کی، ایسی وحی آدم سے لے کر عیسیٰ تک، حضور سے لے کے مہدی تک
वही या इल्हाम। मरियम से लेकर बतूल तक ऐसी वही या इल्हाम अल्लाह ने न पहले कभी किया न फिर कभी करेगा। वही क्या थी? अल्लाह ने वही की किन के लिए? खाजिन मालिक दारोगे जहन्नम के लिए। ऐ जहन्नम के दारोगे, आज की शब में जहन्नम की आग बुझा दो, इसलिए कि हुसैन आ गए। जो आग किसी नबी की आमद की वजह से न बुझी थी, वो बुझी तो हुसैन की आमद की शब में। उस वक्त आग में कौन जल रहे थे? अल्लाह के दुश्मन, अंबिया के दुश्मन। उन सब के लिए हुसैन की आमद ने ब्रेक दे दी। उन लोगों ने हुसैन का कोई तस्करा थोड़ी किया था। अब जुमले की कदर करना, जो अल्लाह हुसैन के तस्करा न करने वाले जहन्नमियों को हुसैन की विलादत की वजह से ब्रेक दे सकता है, वो हुसैन के अज़ादारों को उम्र भर जिक्र हुसैन की वजह से जहन्नम से कैसे दूर नहीं रख सकता। क्यों बोला? वाओहा इला रिज़वानिल जिनान, अल्लाह ने वही की रिज़वान बेहिश्त की तरफ। तुम क्या करो? वहां तो कहा था अन अखमदिन नार, के जहन्नम की आग बुझा दो। यहां कहा अजीब शान से फरमाया कि अभी मेरी सारी जन्नतों को जीनत दे दो हुसैन की वजह से। तो अब ये ना कहना कि ये आशूर खाने हुसैन के क्यों सजाए जाते हैं। अल्लाह का हुक्म ही यही है, जहां निस्बत हुसैन से हो वहां नई जीनत हो। वाओहा इलल हूरिल ईन तज़य्यनन व तज़ावरन, अल्लाह ने हूरुल ईन पे वही की। जन्नत की सारी हूरों, जन्नत छोड़ो, दरे हुसैन पे जाओ जियारत के लिए। अगर जन्नत छोड़कर हुसैन के दरवाजे पे जाना जन्नत से कम होता तो ये का सौदा न करता। वाओहा इलल मलाइकते, और अल्लाह ने वही की सारे फरिश्तों पर। क़ूमू लित्तस्बीह व तक़दीस व तहलील व तकबीर, ऐ फरिश्तों जितनी तस्बीह कर रहे हो इसमें जिद्दत पैदा करो। जितनी तकबीरें कह रहे हो फिर से तकबीर कहो, फिर से तहलील कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह फिर से कहो। बारे रहा पहले तो तेरी तस्बीह कर रहे, तेरी हम्द हो रही है, तेरे ही नारे लग रहे, तेरा ही कलिमतुल इखलास जा रहा है। आज फिर से मुजद्दद की हुक्म दे रहा है। आज तक तूने नहीं दिया, अल्लाह ने आवाज दी, पहले सिर्फ मेरे लिए थी, अब निस्बत हुसैन की आ जाए। जिक्र मेरा है, निस्बत हुसैन की ना। वाओहा इला जिब्रील अन अनजिल अला नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील पे अल्लाह ने वही की। देखिए, आपने कभी पहले सुना है कि जिब्रील पे वही की? जिब्रील तो सोर्स है वही का। जिब्रील पे वही नहीं होती,
जिब्रील वही लेकर आते हैं। ये क्या विलादत है हुसैन की कि जो सोर्स था उस पर भी वही की। और क्या वही की कि नाजिल हो जाओ हमारे नबी पर। और जिब्रील आज तक अकेले गए वो हर नबी पर, आज अकेले नहीं जाना। मा अल्फ कबीर मिन अल मलाइकत फी कबीलिन व कबीलन व फी कबीलिन अल्फ अल्फ मलाइका। आज अकेले नहीं जाना, 1000 फौज ले जानी है फरिश्तों की। हर फौज में लाखों फरिश्ते हो, हजारों हजारों फरिश्ते हो, इसलिए कि आज नबी के दरवाजे पे नहीं जा रहे, आज हुसैन की मुबारकबाद के लिए जा रहे। पता चला अल्लाह को पसंद है जब भी हुसैन के लिए कोई जाए तो जुलूस की शक्ल में जाए, अकेला न जाए। बड़ी बात। मौला सलामत रखे आपको। ये पहली खुसूसियत इख्तिताम पजीर हो गई। छोड़ रहा हूं, बहुत तवील है वरना इसी पे रुक जाऊंगा। पहली खुसूसियत, विलादत के वक्त ऐसी अनहोनी चीजें किसी के लिए नहीं हुई जो हुसैन के लिए हुई। दूसरी, आपकी विलादत हुई, आपने हमेशा एक नाम सुना है, उसका नाम है फरिश्ते का फितरुस। और आज मैं जरा फितरुस का भी जो बयान करूंगा 2-3 जुमलों में, वो मैं रिसर्च वर्क बताऊंगा। फितरुस सब आमिन रिवायत के जुमले हैं। 700 साल से जजीरे में पड़ा था, 700 साल से। पनिशमेंट देखे जरा, गुनाह तो फरिश्ता करता नहीं, तर्क औला की वजह से 700 साल पर काट दिए गए और जजीरे में पड़ा था। 700 साल में मैंने जब कैलकुलेट किया इन 7 सदियों में, तो जकरिया गुजरे, याह्या गुजरे, मरियम गुजरी, ईसा गुजरे, मोहम्मद मुस्तफा आए, अली मुर्तजा आए, फातिमतु ज़हरा आई, हसन मुश्तबा आए। इन 700 सालों में 8 मासूम आए, 8। 4 पहली उम्मत थे, 4 हुजूर के दौर के। अजीब बात यह है कि उन 8 ने न बख्शवाया, अकेले हुसैन ने बख्शवा लिया। तो ये इम्तियाज है, ये अजीब खुसूसियत है हमारे मौला की, हुसैन इब्ने अली की। मैं बल्कि अभी हमारे एक आजकल अमेरिका में माशाल्लाह क्राइटेरियाज चेंज हो गए। मैंने एक भाई से पूछा कि फलां साहब क्यों नहीं आए, उन्होंने कहा घुटने में थोड़ी सी तकलीफ है। हमारी वालदा कहती थी तप हो, बुखार हो, मर भी रहे हो तो जाओ इमाम बारगाह जाके मरो, ये हमारी वालदा। अब आज पता नहीं क्या क्राइटेरियाज है, जरा सा हेडेक हो गया, बहाना बनना चाहिए, या थोड़ी सी बारिश आ गई, या वो गलत किस्म की पेशिंग गोई हो गई कि स्नो होगी, होती कोई नहीं, मजलिस से बैठ जाते हैं घर। ये पहले नहीं था। ये सबको चेक करना पड़ेगा अपनी ग़िज़ाओं को कि आखिर यहां क्यों हो रहा है। हमने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि मजलिस हुसैन में आने के लिए कोई बहाना बनाएगा। आज मेरी बात ये याद रखना, मजलिस हुसैन के लिए कौन सा बहाना है। मैंने उनसे कहा घुटने यहां से ठीक होते हैं, दिमाग यहां से ठीक होते हैं, दिल यहां से ठीक होते हैं। बल्कि मैंने ये जुमला वहां कहा, सुन लीजिए, मैंने कहा जिसे अर्श से शिफा न मिले उसे हुसैन शिफा दिलाता। समझे हुसैन को क्यों ना?
وہ جملہ بھی سن لیں پھر میں آگے بھی عرض کروں گا. جب جبریل کو دیکھا کہ جبریل جا رہے ہیں, وہ الف الف یاد ہے نا, ہزاروں ہزاروں, وہ گنے جائیں تو پھر لاکھوں بنتے ہیں, کروڑوں بنتے ہیں, ہاں گنے جائیں تو. وہ ان کو لے کے جا رہے ہیں, وہاں جزیرے سے گزر رہے تھے. اس نے کہا بھائی جبریل احملنی, پہلے تو پوچھا کہاں جا رہے ہو, کہا در مصطفیٰ پہ. کہا کیوں, کہا مصطفیٰ کا بیٹا ہوا. خدا کی قسم یہی جملے ہیں. فرشتوں کا مزاج یہ ہے کہ نواسا بیٹا ہے. اب ہم فرشتوں کی بات مانے یا جاہل امتیوں کی بات مانے؟ اللہ اکبر, ایمان سے بتائیں ذرا. اللہ اکبر. یہ جوانوں کو ذرا نعرے لگانے پڑیں گے تب میں آگے چلوں. تو کہا کہ محمد کے ہاں بیٹا ہوا ہے, ہم جا رہے ہیں مبارکباد دینے کے لیے, اللہ کا حکم ہے. فوراً اس نے برجستہ کہا فطرس نے کہ احملنی لعلہ یدعو لی, مجھے اٹھا لو, مجھے رائٹ دے دو. یہ جو آج کل مجھے اٹھا لو یعنی رائٹ دے دو, مجھے رائٹ دے دو, میں لعلہ یدعو لی, شاید وہ محمد میرے لیے دعا کر دے. یہ ہمارے ایک دوست تھے, بہت خطیب اعظم تھے فارسی کے. یہ جملہ میں نے ان سے سنا تھا اور کمال کا جملہ تھا. اس دن کی مجلس اسی پہ ہو گئی تھی قم کی, اور سارے در و دیوار گواہی دیتے تھے ان صاحب کی محنت پر. جملہ سن لیجئے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. انہوں نے شاید یعنی پرہیپس, اور عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے باید, شاید پرہیپس, باید ڈیفینٹ. انہوں نے جملہ بڑا عجیب کہا کہ فطرس نے کہا شاید وہ دعا کرے, اللہ نے کہا باید وہ دعا کرے, پرہیپس نہیں. اللہ اکبر, سمجھے نا. احملنی لعلہ یدعونی. اب عجیب بات یہ ہے کہ جبریل رازدان قدرت ہے. جب یوسف چاہ میں جا رہے تھے تو جبریل نے کہا جب تک وہ کہے گا نہیں میں کیوں جاؤں گا, میں تو اس کے امر کا پابند ہوں. ایوب ماتھے رگڑ رہے تھے مصیبتوں میں, یعقوب فراق میں ادبوا ہوئے جا رہے تھے, آنکھیں پتھرا گئی, مدد کو گیا ہی نہیں. سفینہ نوح کا کھڑا رہا, اس نے کہا اس وقت جاؤں گا جب وہ کہے گا. آدم 200 سال تک روتے رہے, اسے رحم نہ آیا رونے پر, کہنے لگا جب کہے گا تو جاؤں گا. اس کا طریقہ یہ ہے جبریل کا کہ جب تک آرڈر نہ آئے یہ کوئی کام کرتا نہیں. مجھے عزت حسین کی قسم, ہمیشہ ما فوق العرش رخ کر کے پوچھنے والے نے آج حسین کے دربار میں فطرس کو لے جاتے وقت پلٹ کے دیکھا بھی نہیں. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ آخر آپ بتائیں, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مرضی رب کے خلاف جبریل کوئی کام کرے. تو پوچھ لے, اس لیے کہ آج کل اگر جرم ہو یا الزام ہو, یوں کہہ دوں فیڈرل کا ہو, تو پروونس یا اسٹیٹ والے ڈیسائیڈ نہیں کرتے, فیڈرل سے پوچھتے ہیں. کیس فیڈرل کا ہے, کیس تھا فیڈرل کا, اسٹیٹ والا اٹھا کے کیسے لے گیا؟ اس نے فیڈرل کی طرف کیا کہ اپروو تو لے جاؤں. تو میں نے جب میں یہاں تازہ آیا تھا ارلی 90s تو مجھے بڑے کارڈ آئے تھے, 1.5 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ. پاکستان میں نے کال کر کے بتایا بھائی امریکہ تو بڑا اچھا ہے, ابھی آئے ہوئے 2 مہینے ہوئے ہیں, $5 لاکھ. بعد میں پتہ چلا کہ وہ پری سلیکٹڈ تھے. جب ہم نے فارم فل کیا تو $10 بھی گئے, اور اس طرح کئی $10 ہم نے گنوائے, قانون کی سمجھ نہیں تھی. بعد میں کارڈ آ گیا پری اپرووڈ.
ہم نے اسے بھی رکھ دیا یہ سمجھ کے کہ یہاں تو ایسا ہی دھوکہ ہوتا ہے. تو اب پتہ چلا کہ پری سلیکٹڈ وہ ہوتے ہیں کہ جس میں کریڈٹ چیک ہوتا ہے. پری اپروو وہ ہوتے ہیں کہ جن میں کریڈٹ چیک ہو چکا ہوتا ہے. تو انبیاء کے دروازوں پہ جاتا رہا تو پوچھ کے جاتا رہا، اس لیے کہ ابھی کریڈٹ چیک کرنا ہے. حسین کا دروازہ پری اپرووڈ ہے، چیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا مولانا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آباد و شاد. بڑی مہربانی. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک فرشتہ نہیں، فرشتے زیادہ ہیں. یہ میں کتاب ساتھ لایا ہوں صرف اس لیے کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھتا، ورنہ ضرورت نہیں تھی لانے کی. یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے القطرہ. یہ آیت اللہ العظمیٰ سید احمد مستنبط نجفی رحمت اللہ علیہ مرجع تقلید کی کتاب ہے القطرہ. مولانا کے پاس 4 جلدیں ہیں، ہمارے پاس بڑی تختی والی 2 ہیں. ٹوٹل جلدیں 2 تھیں، اب انہوں نے 4 بنا دی. ان 2 جلدوں میں آیت اللہ نے وہ فضائل لکھے ہیں 14 کے کہ ایک ایک فضیلت پر انسان جنت کا مستحق ہو جائے. ایک ایک فضیلت پر. کل میں نے عرض بھی کیا تھا تھوڑا سا. تو یہ اس کتاب میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ فرشتہ ایک نہیں. آیت اللہ مستنبط نے لکھا ہے فرشتے 2 ہیں. میں ابھی عرض کروں گا میری ریسرچ یہ ہے کہ فرشتے 3 ہیں. ظاہر ہے اور بھی کتابیں تو پڑھنی ہے نا. آیت اللہ مستنبط تک جب کتاب پڑھی القطرہ تو پتہ چلا 2 ہیں. اردو کی کتابیں پڑھی تھی بچپن میں تو پتہ چلا تھا 1 ہے، اس کا نام ہے فطرس. آیت اللہ نے لکھا دوسرا جو فرشتہ ہے اس کا نام ہے سائل، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یا سائل ہے یا سائل ہے. صاد لام، صاد الف، حمزہ یا لام، یہ 2 انہوں نے سائل لکھا ہے. میں نے دیگر کتابوں میں سائل پڑھا ہے. تو فرشتے اب یاد رکھیے گا، ایک ہو گیا فطرس، ایک ہو گیا سائل یا سائل. اچھا ان دونوں میں ایک ذرا ڈفرنٹ ہے. ایک فرشتہ ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں، وہ ہے جس نے امام حسین کے گہوارے سے مس کیا، ٹھیک ہے. ایک وہ ہے جس نے بدن سے مس کیا. سائل وہ ہے کہ جس نے بدن سے ٹچ کیا. سبحان اللہ. معصوم ٹچ کر سکتا ہے آیت تطہیر کے مصداق کو، غیر معصوم نہیں. تو معصوم نے ٹچ کیا. اور دوسرا فرشتہ ہے فطرس. اب یہ 2 کیوں ہیں؟ ایک نے بدن سے ٹچ کیا، ایک نے گہوارے سے. اب تیسرا بھی سن لیں. تیسرے کا نام ہے دردائیل. دردائیل اس کے ونگ تھے، پر تھے. یہ بچوں کے لیے خاص طور پہ انٹرسٹنگ ہوگا. اس کے ونگ تھے 16,000، 16,000 ونگ تھے اس کے. کسی فرشتے کے 16,000 پر نہیں گزرے. یہ یونیک فرشتہ ہے صرف ایک. اس نے ذرا سی کوتاہی کی تھی امر رب کو سمجھنے میں، اللہ نے 16 کے 16,000 کاٹ کے پھینک دیے. یہ آپ کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، کبھی 2-4 پیسے زیادہ آ جائیں یا عہدہ بڑا ہو جائے تو یہ نہ سمجھیے گا اب وہ کاٹ نہیں سکتا، اس سے کچھ بعید نہیں ہے. ہمیشہ اس کے ساتھ رابطے میں رہنا. تو اللہ نے 16 کے 16,000 کاٹ دی. جب حسین ابن علی پیدا ہوئے تو اسے بھی پتا چلا کہ یوں شفا مل رہی ہے بلک میں. اس نے کہا مجھے اٹھا کے کون لے جائے گا؟ اٹھا کے لے جانے والے کا تو ایک پر کے برابر ہجوم نہیں. اس کا ایک پر تھا مشرق سے مغرب تک. اتنا بڑا فرشتہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. جبریل کیا اٹھا کے لے جائے گا؟ اسے کہا کیا میں زحمت دوں؟ جیسے یہ ہمارے ہاں مذہب بھی یہی ہے ہمارا. آپ بھی یہ سیکھ لیں، سمجھ لیں مجلس حسین سے کہ کسی پہ بوجھ نہ بنے. اسلام ڈگنیٹی کا مذہب ہے، اس لیے قرض سے منع کیا گیا ہے. القرض و مقراض المحبت.
یہ محبت کی کینچی ہے. فیور نہ لیں, آپ جان جوکھوں میں ڈالیں, زحمت کریں, تکلیف اٹھائیں, مگر فیور نہ لیں. فیور دے ضرور, لے نہیں. اس لیے زکات لینا کہیں فرض نہیں, خمس لینا کہیں فرض نہیں, صدقہ لینا کہیں سنت نہیں, تاکہ معاشرہ ایک بہترین معاشرہ ہو. اس نے سوچا میں کیا زحمت دوں, تکلیف مالا یطاق بھی ہے, ہو نہیں سکے گا بیچاروں سے, سارے مل کے بھی اٹھانا چاہیں مجھے تو اٹھا نہیں سکتے, اب کروں تو کیا کروں. اس نے دور سے کہا, خدا کی قسم دور سے اشارہ کیا, اے محمد کے بیٹے اگر تو مس کرنے پہ دے سکتا ہے تو دور بھی دے سکتا ہے. اللہ نے 16 کے 16 نہیں 32,000 پلٹائے. تھے کتنے؟ 16, پلٹائے 32,000. اس نے پوچھا تھے تو 16, کہا وہ 16 میری طرف سے تھے, 16 حسین ابن علی کی طرف سے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. بس یہ دوسری خصوصیت تمام ہو رہی ہے. دوسری خصوصیت کہ فرشتے, کسی فرشتے کو, خدا کی قسم کسی فرشتے کو کسی نبی نے شفا نہیں دلوائی. شفا من جانب اللہ ہے مگر دلوائی نہیں کسی نے, بلکہ نو زخمی ہوتے ہیں, تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں, جبریل آتے ہیں پرمس کرتے ہیں, نبی تازہ دم ہوتا ہے. نو جیسا نبی زخمی ہو, ہمت ہار بیٹھے تو شفا فرشتے کا پر دے, فرشتے کے پر ٹوٹ جائے تو شفا حسین کا گہوارہ دے. اللہ اکبر. اب یہ 3 ڈیفرنٹ کیٹیگریز آ گئی. ایک نے مس کیا سلسائل نے یا ساسائل نے بدن اطہر سے, دوسرے نے فطرس نے گہوارے سے, تیسرے نے حاضری نہیں دی, وہ ہماری طرح تھا جو غیب پر اتنا یقین رکھتے ہیں. اللہ اکبر. اس نے دور سے کہا یہ 3 کیوں ہے کریکٹر. میں نے یہ سمجھا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ, طالب علم کی حیثیت سے, کہ اللہ نے جب ساسائل کو شفا دے دی بدن سے ٹچ کرنے کے بعد, تو اللہ نے سوچا اگر حسین ابن علی کا بدن اویلیبل نہ ہوا تو, تھک تو نہیں ہے, اگر حسین ابن علی کا بدن اویلیبل نہ ہوا تو اللہ نے کہا کیوں نہ میں نسبت حسین میں بھی رکھ دوں. اللہ اکبر. جب نسبت حسین سے شفا دے چکا اللہ, تو اللہ نے سوچا اگر نسبت حسین بھی اویلیبل نہ ہوئی تو میں نام حسین ہی میں شفا رکھ دوں. تیسری خصوصیت حسین ابن علی کی یہ ہے, کچھ غیر مانوس ہے کچھ مانوس ہے. ایک غیر مانوس سن لیجئے پہلے. تیسری خصوصیت, ایک روز نبی کریم سواری بنے ہوئے حسین ابن علی کے, سواری دونوں کی بنے, مگر یہ امتیاز, یہ خصوصیت صرف حسین کی ہے جو اب پڑھ رہا ہوں. حسین کو پھرا رہے تھے مدینے میں, مسجد نبوی کے قریب پہنچے تو حسین ابن علی نے کہا نانا دوسروں کی سواریاں تو بولتی ہیں. حضور اونٹ کی طرح بیٹھ گئے, اللہ اکبر, اور حضور بولے کائناخت البعیر, جیسے اونٹ بولتا ہے نا, مگر کیا کہا حضور نے؟ حضور نے کہا العف العف, بار الہ میری امت کو معاف کر دے. جبریل نے کندھا دبایا. اللہ فرماتا ہے اگر تیسری مرتبہ الف کہہ دیا تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ گلزار ہو جائے گی. آپ تہجد پڑھتے ہیں نا, کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں الف؟ شاباش, 300 مرتبہ.
पहचान यही है इमाम हुसैन के मानने वाले की कि अगर इमाम हुसैन ने शब आशूर में नहीं छोड़ी तहज्जुद की नमाज, बीबी ज़ैनब ने जिंदान में नहीं छोड़ी, तो हमें भी तहज्जुद नहीं छोड़नी चाहिए। फजर में आने के लिए थोड़ी मिन्नतें करनी पड़ेंगी। हमारे शबाहत साहब बेचारे कहते हैं कि फजर की जरा तलकीन कर दे, नहजुल बलागा की। ये भी तो क़यामत के आसार है ना कि नमाज के लिए मिन्नतें करनी पड़ रही है, नहजुल बलागा के दर्स के लिए मिन्नतें समाजतें करनी पड़ रही है। आप हज़रात को खुद ज़ौक़ व शौक़ के साथ नमाजी बनना चाहिए और उलूम आले मोहम्मद से कसब फैज़ करना चाहिए। तो आप कहते हैं 300 मरतबा। अगर आप 300 मरतबा कहते हैं तो क्या हुजूर 100 मरतबा कहते होंगे? कम से कम 300 मरतबा तो कहते होंगे ना। वो 300 मरतबा कहते हैं, उम्र भर जिब्रील कंधा नहीं दबाते। कलिमा तो वही है ना, कोई कलिमा तो नहीं बदला ना। हर शब्द में कहते हैं 300 मरतबा आलाफ आलाफ आलाफ। जिब्रील नहीं आते अल्लाह की तरफ से कि तीसरी मरतबा ना कहिएगा। 300 मरतबा कहने से जहन्नम की आग गुलजार नहीं होती, मगर हुसैन अगर बैठ जाए तो 3 दफा कहने से भी जहन्नम की आग। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ठीक है जनाब, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आबाद व शाद रखे। यह है निस्बत हुसैन। चौथी खुसूसियत सरकार सैयदुल शुहदा की। सुना आपने, ये अर्ज किया ना, कुछ मानूस है कुछ गैर मानूस, मगर जो कंक्लूजन है उस पर गौर रखना। नाना है सजदे में और हुसैन इब्ने अली पुष्ट पे सवार हो गए। ये कोई बच्चा आम बच्चा थोड़ी है, ये तो सिगर सिनी में फर्श पे बैठ के अर्श का मुतालिया करने वाले हैं। ये मुतासिबों की तासुब की ऐनकें उतारने के लिए शहजादा बैठा था। ये बचपन न समझिएगा इसे, इनके बचपन बुढ़ापे की कोई बात नहीं होती। ये तो शिकम मादर में भी साहिब मौजूदात होते हैं। तो चौथी खुसूसियत ज़हन में रहे, नवासा बैठ गया पुष्ट पे। अब मैं एक जूरिस्प्रूडेंस का मसला भी जरा हल कर दूं, क्योंकि मैं हूं तालिब इल्म, मैं चाहता हूं साथ साथ हौजा भी चलता रहे। अगर तो नवासे को पुष्ट पे बिठा के सजदे को लंबा करना सुन्नत है, तो फिर अहले सुन्नत क्यों नहीं कर रहे? सवाल समझे हैं या नहीं? और अगर यह फर्ज है तो चलिए शिया सुन्नतें कम पढ़ते हो, फर्ज तो नहीं छोड़ते, तो कोई शिया नहीं कर रहा। और यह तो हो नहीं सकता, फजूल काम तो नबी कर नहीं सकता। अगर यह वाजिब भी नहीं सुन्नत भी नहीं तो आखिर है क्या? अगर नबी करे तो यह ऐने शरीयत है। ठीक है, यह बात हो गई तय कि हमारे लिए ना फर्ज है ना हमारे लिए सुन्नत है अपने नवासे को बिठाकर पुष्ट पर सजदे को लंबा करना। क्यों? उसकी वजह गैरुल्लाह का जिक्र आ जाए नमाज में तो नमाज बातिल है। तो पता चला हुसैन का जिक्र गैरुल्लाह का जिक्र नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो हुसैन की तरफ। तो जिब्रील ने दायां कंधा दबाया, मेकाइल ने बायां कंधा दबाया। जो मेकाइल कभी नहीं आया हुसैन के लिए वो भी आया, और दोनों कंधे दबा के दोनों ने एक ज़बान कहा। अल्लाह फरमा रहा है मेरी मर्जी ये है, जब तक हुसैन ना उतरे मेरे सजदे को तूल दे दे। तो पता चला मर्जी रब मुजमर है अदाए हुसैन में। ये हुई ना बात। अच्छा, अब एक सवाल है, वाकया तो आपने सुना हुआ है, ये सवाल सुने, फिक़्ह का अजीब सवाल है। क्या अगर हुसैन इब्ने अली को नाना गिरा देते नमाज बचा लेते? क्या कबाहत थी? आज अगर आपका नवासा आपकी पुष्ट पे बैठ जाए तो आप नमाज बचाएंगे
या नवासे की नाज बर्दारी करेंगे, नमाज बचाएंगे? शाबाश। तो अगर हुजूर नवासे को गिरा देते तो क्या हर्ज थी? जवाब सुनिएगा। अगर नवासा समझते तो हुजूर भी गिरा देते। हुजूर हुसैन को दीन समझते हैं, दीन का गिराना नबी के लिए भी जायज नहीं। ठीक है ना? दीन मौला सलामत रखे। कितने हो गए? 4 पांचवा बारह। नंबर 5, पठान तो हूं नहीं मैं, क्या वापस मोड़ देंगे बात? अब आ गए 4। 5वीं खुसूसियत सरकार सैयदुश्शुहदा की यह है। देखिए, एक चीज होती है हसब, एक चीज होती है नसब। शाबाश। आज जरा समझ भी लीजिए कि ये दोनों चीजें हैं क्या। आज के बाद लुत्फ आएगा आपको। नसब है निस्बत से। फला साहब जैदी सैयद हैं, जाफरी सैयद हैं, रिजवी सैयद हैं, मूसवी काजमी हैं, ये है नसब। फला साहब बड़े शरीफ हैं, ये है हसब। हसब होता है हिसाब से, जो अल्लाह की तरफ से मिले उसे कहते हैं नसब। जो इंसान खुद इन्वेस्ट करे उसे कहते हैं हसब। जरा समझे आप। खुदा की कसम एक बात कहूंगा, याद रख लेना, आज ये 5वीं खुसूसियत है। पूरी तारीख आदम व आलम में किसी मखलूक का ना नसब इतना बुलंद है ना हसब इतना बुलंद है। हो सकता है आप कहें इनके नाना, इनके बाबा, इनकी अम्मा, इनके भाई, इनके नाना खुद मासूम है। बस आगे तो आपने खुद ही कह दिया, मां बाप मासूम नहीं। इनके बाबा खुद मासूम हैं, पेरेंट्स महफूज हैं, मासूम नहीं। जरा समझे आप। अल्लाह अकबर। इनके बाबा का कोई भाई मासूम नहीं, इनके नाना का कोई भाई मासूम नहीं। इसमें हुसैन बिन अली नसब में भी बढ़ रहे हैं। अपने भाई से कैसे बढ़े? उनका तो नसब एक है। कोई समझ रहे नहीं? उनका तो नसब एक है ना। बढ़ गए 9 बेटों की वजह से कयामत तक इमामत चलेगी तो ज़ुर्रियत हुसैन में चलेगी। अल्लाह अकबर। क्या कहना हुसैन इब्ने अली का नसब। बल्कि नसब पर मेरे मौला हुसैन को खुद भी बड़ा नाज था। बचपना है, गोद में उठाया हुआ है नाना ने, बच्चे हैं, पूछते हैं या हुसैन इब्न अली अंत अफजल मिन्नी अम अना अफजल मिनका। यह सवाल अगर मैं करूं तो मैं दायरा इस्लाम से खारिज हो जाऊं, मगर शारे मुकद्दस खुद करे तो ऐने शरीयत बन जाए। हुसैन इब्न अली से कहते हैं आप अफजल हैं या मैं अफजल हूं? यह कोई सवाल है? अब हुसैन का जवाब भी देखें, क्या फख्र है नसब का। नन्ना सा हाथ अपने नाना के रुखसार पे रख के कहते हैं नाना मैं तकाबुल का कायल नहीं, मगर एक सवाल आपने किया है, एक मैं करता हूं। आपको ऐसा नाना मिला है जैसा मुझे मिला है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाह मेरा मौला हुसैन है जरा। सुभान अल्लाह। बड़ी मेहरबानी। छठी खुसूसियत हुसैन इब्ने अली की यह है कि
میں سے کسی کے مسکن کو عرش کے ہم پلہ ہونے کا اعزاز نہیں ملا. مدینہ منورہ ہے، معلّہ نہیں. حتیٰ کہ اللہ نے اپنے گھر کو بھی مکہ معظمہ ہے، معلّہ نہیں. کعبہ محترمہ ہے، معلّہ نہیں. مشہد مقدس ہے، معلّہ نہیں. کاظمین شریفین ہے، معلّہ نہیں. سامرہ شریف ہے، معلّہ نہیں. نجف اشرف ہے، معلّہ نہیں. یا عرش معلّہ یا کربلا معلّہ. ساتواں امتیاز، ساتویں خصوصیت سرکار سید الشہداء کی بڑی عجیب ہے. خاص توجہ رکھیے گا، یہ بھی فقہ کا ایک مسئلہ ہے. خانہ کعبہ میں احرام کی حالت میں خوشبو حرام ہے. اللہ آپ سب کو حج پہ لے جائے، عمرے پہ جائیں، بار بار جائیں. وہاں پر آپ نے حالت احرام میں خوشبو نہیں لگانی، حرام ہے، کفارہ ہے اس کا. خدا کی قسم پوری کائنات میں ایک روضہ ہے حسین کا جہاں خوشبو لگانا مکروہ ہے. حضور کے روضے پہ جائیں، خوشبو لگا کے جائیں. ساتواں امتیاز سمجھ میں آ رہا ہے؟ ساتویں خصوصیت، ہر روضے پہ خوشبو لگا کے جائیں. حسین کے روضے پہ مکروہ ہے، منع ہے، خوشبو نہ لگائیں. میں نے ساری فقہ کی کتابوں میں دیکھا تو عجیب نقطہ ملا علل الشرائع میں کہ کیوں مکروہ ہے. لأن للحسین رائحتہ، اس لیے کہ حسین کی اپنی خوشبو ہے. اللہ اکبر. بلکہ ہمارے آیت اللہ نے تو یہ لکھا کہ جب مجلس حسین ختم ہوتی ہے تو ایک ایک مجلس میں 18,000 فرشتے شرکت کرتے. 18,000 ایک مجلس میں. اور جب وہ آسمانوں میں سے گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں یہ خوشبو جو آسمانوں میں نہیں ہے تم کہاں سے لے کے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہی راحت عزائل حسین. بس اب دامن وقت کوتا ہو گیا. صرف 8ویں خصوصیت سن لیں، اور وہ یہ ہے کہ حضور اگر چاہتے تو دنیا سے جانے کے بعد قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، مگر پڑھا نہیں. علی بھی پڑھ سکتے تھے، فاطمہ بھی، حسن بھی، مگر پڑھا نہیں. صرف حسین نے کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ وہ سارے ہیں مروج قرآن، حسین حافظ قرآن. ماشاء اللہ. نہ کوئی مصائب پڑا ہے. کیا عشق ہے آپ کا حسین کے ساتھ. کوئی لمبے چوڑے مصائب پڑھنے کی ضرورت ہے حسین کی مجلس کے لیے؟ جس طرح ان کی خصوصیات فضائل کی ہے، ان کے مصائب کی بھی عجیب خصوصیات. ملا محمد اسماعیل نے دیکھا تھا مازندرانی نے عالم خواب میں مولا حسین کو، اور کہا مولا آپ کا ایک خطبہ مجھ تک پہنچا ہے کہ آپ فرماتے ہیں انا قتیل العبرہ، مجھ پہ دھارے مار کے رونا اس لیے کہ مجھے ظالموں نے رلا رلا کے مارا ہے. مولا سلامت رکھے.
مجھے ظالموں نے رلا رلا کے مارا. مولا آپ کو کیسے رلایا؟ فرماتے ہیں ملا اسماعیل کبھی عباس کے بازو اٹھائے، کبھی اکبر کی لاش اٹھائی، کبھی اصغر کا جنازہ اٹھایا، کبھی اولو محمد، کبھی بریر، مسلم، عبداللہ، جعفر، بھائی، بھانجے، بھتیجے. اجرکم علی اللہ. مجھے ان ظالموں نے رلا رلا کے مارا. جب امیر مختار نے انتقام شروع کیا تو شبر ملعون جب پکڑ کے لایا گیا تو مختار نے کہا یہ بتا ملعون، میرے مولا نے وقت آخر کسے یاد کیا تھا؟ وقت آخر کسے یاد کیا؟ یہ شبر کے جملے ہیں. مختار تیرے مولا نے جب میں نے پہلی ضرب ماری تو تیرے مولا نے اللہ کو یاد کیا. جب میں نے دوسری ضرب ماری تیرے مولا نے نانا کو یاد کیا. تیسری ضرب ماری بابا کو یاد کیا. چوتھی ضرب ماری اماں کو یاد کیا. پانچویں ضرب ماری بھائی حسن کو یاد کیا. اور بار بار عباس کو یاد کیا. دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سننا روایت. مختار جب میں آخری ضرب مارنے لگا 13ویں ضرب تو میں نے محسوس کیا تیرا مولا بول رہا ہے. میں نے کان لگائے تو تیرا مولا کہہ رہا تھا واہ حجاب اختی زینب، ہائے میری بہن زینب کا پردہ. جزاکم ربکم. اللہ اکبر. بڑے عجیب امتیاز ہے، عجیب خصوصیت ہے، مصائب کی بھی ہے. عجیب خصوصیت ہے، مصائب میں بھی عجیب خصوصیت ہے. تفصیلات کا وقت نہیں. ایک خصوصیت یہ ہے کہ سارے کے سارے لاشیں اٹھا لیے گئے. کسی کی ماں رشتہ دار آ گیا، کسی کا کوئی ہمسایہ آ گیا، کسی کے شہر کا کوئی آ گیا، ساری لاشیں اٹھ گئی. خدا کی قسم جو پامال ہوئی وہ کل 2 لاشیں، ایک حسین ایک اصغر. اللہ اکبر. بلکہ اگر سننا چاہیں تو سن لے ایک جملہ. حسین ابن علی کی مصیبتوں کی خصوصیتیں سنتے آئے ذرا. جب 12 محرم کو زین العابدین دفن کرنے آئے تھے لاشوں کو، سب لاشیں دفن کر چکے، اپنے بابا کو قبر میں رکھا، ایک چٹائی منگوائی. چٹائی منگوائی اس لیے کہ اتنے ٹکڑے تھے لاش کے. چٹائی میں لاش رکھی. سینہ سالم تھا. سینہ میرے مولا حسین کا سالم تھا. یعنی ہڈیاں، ربز، پسلیاں سالم تھی، اگرچہ ان میں بھی وہ بینڈ ہو گئی تھی مگر سینے کی شکل موجود تھی. ایک مرتبہ زین العابدین پوچھتے ہیں بابا رائے تو جنائز، میں نے سارے جنازے دیکھ لیے، رائت الاجساد، سارے جسم مل گئے. بابا ما ارا جسم علی الاصغر، بابا مجھے چھوٹے بھائی اصغر کی لاش نظر نہیں آتی. کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی یا علی ابن الحسین انظر علی صدری، میرے سینے پہ دیکھ بیٹا، میرے سینے پہ دیکھ. سید سجاد کہتے ہیں میں نے جو سینے پہ دیکھا تو گوشت کا ٹکڑا پڑا تھا. میں نے کہا بابا یہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے. کہ بیٹا سجاد جب میری لاش پامال ہوئی تو تیرے بھائی کی لاش بھی میرے ساتھ پامال ہوئی. ہڈیاں چھوٹی تھی، پسلیاں چھوٹی تھی، گوروں
کی ٹاپو تلے اتنا اصغر بچ گیا ہے جسے میں نے سینے پہ رکھا. یا زہرا اجرکم علی اللہ. اللہ بانی مجلس کو جزائے خیر دے. اللہ ان کے مرحومین کی, آپ کے, ہم سب کے مرحومین کی مغفرت کرے. اللہ آپ کے جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھے. ابھی میں نے شہادت نہیں پڑھی, میں تو ابھی خصوصیت میں حسین کی غربت کی. صفین میں, جنگ صفین میں, ایک صبح میں فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھا کے مولا علی نے ایک جملہ کہا تھا, ایک مرتبہ, حل من ناصر ینصرنی, ہے کوئی میری مدد کرنے والا. 12,000 کا لشکر, 12,000 تلواریں نکال کر سامنے آ گیا اور آ کر کہتا ہے مولا علی اس کے بعد یہ جملہ نہ کہیے گا, یہ تو غریبوں کا جملہ ہے, یہ اللہ راستیوں کا جملہ ہے جن کا کوئی نہ رہ گیا ہو. یہ قسمت تھی باپ کی اور وہ مقدر تھا بیٹے کا جو بار بار کہتا تھا حل من ناصری. بس میرے عزیزوں, میرا مولا وقت آخر خیمے کے دروازے پہ آیا, جسے وداع کہتے ہیں, وداع, خدا حافظ کرنے کے لیے سب کو خدا حافظ کیا. جناب فضا سے کہا اما فضا تبرکات والے صندوق میں میرا پرانا لباس پڑا ہے, وہ مجھے لا کے دے دے. جیسے ہی وہ ایران لیا فضا نے, زینب کی نظر پڑ گئی. بی بی زینب نے ماتم شروع کیا. فضا نے پوچھا بی بی روتی کیوں ہو؟ کہا جب اماں یہ کرتا بنا رہی تھی روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی جب تیرا بھائی یہ کرتا مانگے سمجھنا اماں کی کمائی لٹ گئی. حسین نکلے, حسین ابن علی نکلے. حسین ابن علی جب حملہ کرنے لگتے تھے تو یہ کہتے تھے ظالموں اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا غازی جیسا بھائی مارا گیا, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا 6 ماہ بچہ ذبح ہو گیا, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا کوئی نہیں رہا, اب بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو. اور یہ کہہ کے تلوار سے حملہ کرتے ظالموں تم نے میرا اکبر بھی نہ چھوڑا, تم نے میرا اصغر بھی نہ چھوڑا. جزاک اللہ اجرکم علی اللہ. آواز آئی, عرش سے آواز آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ اکبر. حسین کو وعدہ طفلی یاد آیا. حسین ابن علی نے تلوار نیام میں ڈالی, رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ انا للہ وانا الیہ راجعون. جب میں بچہ تھا ہمارے ہاں بھکر میں, جہاں میرا بچپنا گزرا ہے, ہمارے ایک مولانا تھے, وہ سرائکی میں بند پڑھتے تھے اور وہ کہتے تھے اے گھوڑا یہ بتا کیسے تو نے زانو کو طے کیا میرے مولا کو اتارنے کے لیے. اور پھر کہتے تھے گھوڑا یہ بتا جب تیرے زانو طے کرنے کے باوجود میرا غریب امام نہ اتر سکا تو نے کس طرح پہلو لگایا. تو گھوڑا پہلے زانو طے کرتا پھر پہلو لگاتا. ہم نے یہی سمجھا تھا شاید ایسے ہی ہوا ہوگا جب طالب علم بنے اور ہم نے زیارت نائیہ پڑھی, امام زمانہ یہ جملہ پڑھا السلام علی جدی الغریب الذی سقط عن فرسہ مکبوبا علی وجہ. میرا اس دادا پہ سلام جو بھاگتے گھوڑے سے رخسار کے بعد
پہ گرا. یا زہرا. میرے دوست ہیں علامہ شیخ علی قرنی گل پائگانی, انہوں نے کتاب لکھی ہے مقتل کی. عجب جملہ لکھتے ہیں 14ویں قدم پر مرتجز کو پتا چلا کہ سوار گر گیا. 14ویں قدم پہ جس طرح حاجی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے, مرتجز نے حسین کے آس پاس طواف شروع کیا. جدھر سے تیر آتا اپنے پہلو پہ لیتا, جدھر سے تلوار آتی اپنی گردن پہ لیتا, جدھر سے پتھر آتا فاطمہ کے بیٹے کو بچاتا. اب میں مسائل پڑھنے لگا ہوں. ایک مرتبہ گھوڑے نے حسین ابن علی کے قدموں پہ منہ رکھ دیا. علامہ قرنی نے لکھا, منہ رکھ کے کہتا ہے مولا مولا, زبان حال میں, مولا ایک مرتبہ میری پشت پہ تھوڑی سی جگہ تیروں سے خالی ہے, میں قربان جاؤں. میرا مولا تو وہ مظلوم ہے جس پہ جانوروں کو رحم آ گیا. مولا میری پشت پہ ایک جگہ خالی ہے, آئے میری پشت پہ بیٹھ جا. میرے مولا پوچھتے ہیں کیا کرو گے؟ مولا میں آپ کو نجف لے جاؤں گا. مولا یا میں آپ کو مدینے لے جاؤں گا. اگر یہ جواب سن لیا تو انشاءاللہ کبھی بستر سے بھی اٹھیں گے تو غریب کی غربت یاد آئے گی. میرا مولا کہتا ہے مرتجز اگر میں بچ جاؤں کیا میرا اکبر واپس آ جائے؟ یا زہرا, میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے کہ جب یزید نے شمر سے پوچھا تھا, شمر یہ بتا حسین کو مارتے ہوئے تجھے کتنی تکلیف ہوئی؟ شمر نے عجیب جملہ کہا میں نے بڑے لوگوں کو مارا ہے, جتنا آسانی سے حسین ذبح ہو گئے اتنا کوئی ذبح نہیں ہوا آسانی سے. کہا کیوں؟ کہ یزید اگر عمر سعد کا حکم نہ ہوتا حسین اکبر کی لاش پہ پہنچ کے ذہنی طور پہ مر چکے تھے. اللہ اکبر. یا زہرا, گھوڑے سے پوچھا, تھک تو نہیں گئے؟ گھوڑے سے پوچھا اے مرتجز تجھے آج میرے اوپر بڑا رحم آ رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ گھوڑے نے عجب جواب دیا, مولا آپ کو عید کا دن یاد ہے؟ آپ بچے تھے, آپ کے نانا اور بابا نے پکڑ کے آپ کو میری زین پہ سوار کیا تھا. دائیں طرف آپ کی بہن زینب کھڑی تھی, بائیں طرف آپ کی چھوٹی بہن ام کلثوم کھڑی تھی. آپ کی ماں نے اپنی چادر میں مجھے جو کھلائے تھے اور آپ کی ماں کہتی تھی مرتجز میں نے جگیا پیس کے پالا ہے. جزاک اللہ اجرکم علی اللہ. بس ختم ہو گئی مجلس. جملہ سن لیں, جہاں مقتل تھا, جہاں بیسمنٹ میں آپ جاتے ہیں نا, جہاں میرے مولا ذبح ہوئے اس کو کہتے ہیں مقتل. جہاں گرے تھے اسے کہتے ہیں مسقط. جہاں مقتل تھا وہ مسقط نہ تھا, گرے دور تھے. بڑی دیر لگ گئی حسین کو مقتل میں پہنچتے پہنچتے. پڑھ دوں روایت سے اگر برداشت ہو سکے. بڑی دیر لگ گئی. علماء نے لکھا کہ دیر کیوں لگ گئی؟ حسین ابن علی جہاں گرے تھے وہ مقتل نہ تھا, اٹھتے تھے, چلنے کا ارادہ کرتے کوئی تیر مارتا, پھر گر جاتے, پھر اٹھتے تھے کوئی نیزہ مارتا, پھر گر جاتے, پھر اٹھتے تھے کوئی پتھر مارتا, پھر گر جاتے, پھر اٹھتے تھے کوئی گرز مارتا. گرتے سنبھلتے آخر مقتل پہنچے.
अब सोच रहा हूं, मजलिस मसाइब पढ़ दिया है, इससे ज्यादा मसाइब नहीं हो सकता। सोच रहा हूं ये रिवायत पढ़ूं कि ना पढ़ूं। इस साल मैंने आशूर के दिन ये रिवायत पढ़ी थी, मेरे पास किताब मौजूद है, अपनी आंखों से पढ़ी है, मोतबर किताब है। एक सैयदजादे ने कहा, किबला आज के बाद आपको हुसैन की गुर्बत का वास्ता ये जुमला फिर न पढ़ना, मगर मैं आज ये पढ़ना चाहता हूं ताकि मसाइब छुप न जाए। किसी ने आबिद बीमार से पूछा कि मौला ये बताइए, हमने रिवायत सुनी है कि आपकी फूफी ज़ैनब की वो चादर जो आपने आशूर की असर में पहन रखी थी वो सफेद थी, वो चादर सुर्ख कैसे हो गई? सादात जरा गौर करना, वो चादर सुर्ख कैसे हो गई? आबिद बीमार ने कहा, जब मेरी फूफी अपने भैया से निपटी, जब भाई ज़बह हो रहा था, चादर सुर्ख हो गई। उसने पूछा, मौला हमने तो यह भी सुना है पुष्ट की तरफ से भी चादर सुर्ख हो गई। कहा है पूछने वाले, तूने मेरे जिगर के टुकड़े कर दिए। जब मेरी फूफी अपने भाई को बचाने शिमर के करीब आई और खंजर में हाथ डाला, इतने ताजियाने शिमर ने मेरी फूफी की मातमे हुसैन। मेरे हुसैन, मेरे हुसैन, मेरे हुसैन, मेरे हुसैन। चिल्लाई रूहे फातिमा, मेरे दिल के चैन, मेरे हुसैन, मेरे हुसैन। अरे माँ ने पाला है बड़े जोग, गवा कर तुझको चक्कियां पीसी है गोदी में बिठा कर तुझको। अरे जागती रहती थी पहलू में सुला कर तुझको। मेरे हुसैन, मेरे हुसैन। अरे तेरे जख्मों को मां साफ करे आंचल से। मेरा हर अश्क तेरे दिल के लिए मरहम है। तुझको सीने से लगा लूं तो सुकून मिल जाए। मेरे हुसैन, मेरे हुसैन। और कल्ब मादर की तरह ज़ख़्मी बदन है तेरा। अरे चैन मादर को भी और तुझको भी मिल जाएगा। सुन जरा माँ की सदाओं में यही है
میرے حسین، میرے حسین، ارے تو تڑپتا ہے تو یہ دل بھی میرا روتا ہے، ارے ماں تڑپ جاتی ہے جب کوئی ستم ہوتا ہے، ایک ایک زخم میرے دل کا یہی کہتا ہے، میرے حسین، میرے حسین، ارے اس سے پہلے کہ یہ دل کے بے بلا ہو جائے، ارے اس سے پہلے کہ کوئی حشر بپا ہو جائے، ارے اس سے پہلے کہ یہ سر تن سے جدا ہو جائے، میرے حسین، میرے حسین، ارے بدن سے میں تیرے تیر نکالوں بیٹا، تجھ کو اس عالم غربت میں سنبھالوں بیٹا، ارے آخری وقت ہے سینے سے لگا لوں بیٹا، میرے حسین، میرے حسین، ارے مضطرب دل ہے میرا اور قلم بھی مظہر، جب صبح اب میرے مولا پہ چلا تھا خنجر، ارے فاطمہ زہرا صدا دیتی رہی رو رو کر، میرے حسین، میرے حسین، میرے حسین، میرے حسین، 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 یا حسین، یا حسین، یا اباب دلدار، یا حسین، یا حسین، یا اباب دلدار، برسر کرب و بلا ایک صدا آتی تھی، آتی تھی، آتی تھی، یا حسین، یا حسین، یا اباب دلدار، یا حسین، یا حسین، یا اباب دلدار، یا حسین، یا حسین، یا اباب دلدار، یا حسین، یا حسین، یا اباب عبداللہ، بے وطن تشن دہن ہائے غریب الغربا، بے وطن تشن دہن ہائے غریب الغربا، کند خنجر سر مقتل تیری گردن پہ چلا، دشت خونی میں تڑپتی تھی جناب زہرا، یا حسین، یا حسین، یا ابا عبداللہ، 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 زیر خنجر تھا گلا سجدہ معبود میں سے، زیر خنجر تھا گلا سجدہ معبود میں سے، اور پس قتل رہا تیرا بدن تیروں پر، جسم پامال ہوا، جسم پامال ہوا، آسماں کیوں کر نہ گرا، یا حسین، یا حسین،
یا ابا عبداللہ یا حسین یا حسین یا ابا عبداللہ یا حسین یا حسین یا ابا عبداللہ یا حسین یا حسین یا ابا عبداللہ. ریت جلتی ہوئی زخموں میں چبھی جاتی تھی، ریت جلتی ہوئی زخموں میں چبھی جاتی تھی، خانہ کعبہ کی دیوار گری جاتی تھی، جب تیرا لاشائے بے گور تھا پامال ہوا. یا حسین یا حسین یا ابا عبداللہ یا حسین یا حسین سب مل کر جواب دیں. یا حسین یا حسین یا ابا عبداللہ یا حسین یا حسین یا ابا عبداللہ. ہائے انگشت تیری ایک انگوٹھی کے لیے، ہائے انگشت تیری ایک انگوٹھی کے لیے، کاٹ کے اہل ستم لے گئے تن سے. ہائے ہائے آسماں رونے لگا، آسماں رونے لگا دیکھ کے یہ ظلم نیا. یا حسین یا حسین یا ابا عبداللہ یا حسین یا حسین یا ابا عبداللہ یا حسین یا حسین یا ابا عبداللہ یا حسین یا حسین یا ابا عبداللہ. شمر بدکار تیرے سینہ اطہر پہ چاہا، ہاتھ ملتے رہے مرقد میں رسول دو سرا، پشت گردن سے گلا، پشت گردن سے گلا کاٹ کے نیزے پہ رکھا. یا حسین یا حسین یا ابا عبداللہ یا حسین یا حسین یا ابا عبداللہ یا حسین یا حسین یا ابا عبداللہ یا حسین یا حسین یا ابا عبداللہ. تامل ہو کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. تیرا گھر اجڑ گیا، جوان لال مر گیا، پکارتی ہے کربلا، ہائے یا حسین، ہائے یا حسین، ہائے یا حسین، ہائے یا حسین. تیرا گھر اجڑ گیا، جوان لال مر گیا، پکارتی ہے کربلا، ہائے یا حسین، ہائے یا حسین، ہائے یا حسین، ہائے جوان پسے کی لاش پہ، جوان پسے کی لاش پہ، جگر کو اپنے تھام کے، جگر کو اپنے تھام کے، سنا جگر سے کھینچ لی، گرے کبھی اٹھے کبھی مگے، نہ لاش اٹھ سکی. ہائے یا حسین، ہائے یا حسین، ہائے یا حسین، ہائے یا اٹھا کے بازوے جری، اٹھا کے بازوے جری، فرات پہ نظر جو کی، فرات پہ نظر جو کی، علم بھی لہو میں تھے، علم سے جھک گئی کمر، پکاری بے کسی ادھر. ہائے یا حسین، ہائے یا حسین، ہائے یا حسین، ہائے یا
ابا زمین پہ ڈال کے، ابا زمین پہ ڈال کے، چنے جو ٹکڑے لاش کے، چنے جو ٹکڑے لاش کے، کہیں تھسے کہیں بدن بکھر گیا تھا سارا تن، یہ کہہ رہا تھا سارا بن، ہائے یا حسین، ہائے یا حسین، ہائے یا حسین، ہائے یا حسین۔ گھرا سپاہ شام میں، گھرا سپاہ شام میں، علی کا ماہتاب یوں، علی کا ماہتاب یوں، گھٹا غموں کی چھا گئی، اجل بھی تھے تھرا گئی، صدائے کبریا بھی تھی، ہائے یا حسین، ہائے یا حسین، ہائے یا حسین، ہائے یا حسین۔ ہوا جو تن سے سر جدا، ہوا جو تن سے سر جدا، زمین پہ آیا زلزلہ، زمین پہ آیا زلزلہ، اٹھی وہ سرخ آندھیاں، فلک ہوا دھواں دھواں، پکاری شاہدی کی ماں، ہائے یا حسین، ہائے یا حسین، ہائے یا حسین، ہائے یا حسین۔ عاشور کا منظر ہے اور زینب، 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 کفار کا لشکر ہے اور زینب، عاشور کا منظر ہے اور زینب، اسباب لوٹ چکا ہے، خیمے بھی جل چکے ہیں، اسباب لوٹ چکا ہے، خیمے بھی جل چکے ہیں، اور ظلم و ستم کی صورت آہوں میں ڈھل چکے ہیں، ایک لاش بے سر ہے اور زین، ایک لاش بے سر ہے اور زین، ایک لاش بے سر ہے اور زین، کفار کا لشکر ہے، کفار کا لشکر ہے اور زین، عاشور کا منظر ہے اور زین، عاشور کا منظر ہے اور زین، عاشور کا منظر ہے، بھائی کی لاش رن میں اڑیا پڑے ہوئے ہیں، بھائی کی لاش رن میں اڑیا پڑے ہوئے ہیں، اور ہم شیر سار برہنا بے آسرا کھڑے ہیں، اب سوگ کی چادر ہے اور زینب، اب سوگ کی چادر ہے اور زینب، کفار کا لشکر ہے، کفار کا لشکر ہے اور زینب، عاشور کا منظر ہے اور زینب، عاشور کا منظر ہے اور زینب، قاسم
کی لاش دیکھے اکبر کی لاش دیکھے قاسم کی لاش دیکھے اکبر کی لاش دیکھے اور عباس با وفا کے اصغر کی لاش دیکھے اب لاشیں برادر ہے اور زینب اب لاشیں برادر ہے کفار کا لشکر ہے کفار کا لشکر ہے اور زینب عاشور کا منظر کوفے کی شہزادی سر پردہ نہیں ہے کوفے کی شہزادی سر پردہ نہیں ہے اور یہ حال ہے کہ کوئی پہچانتا نہیں ہے دربار ستمگر ہے اور زینب دربار ستمگر ہے کفار کا لشکر ہے کفار کا لشکر ہے اور زینب عاشور کا منظر ہے اور زینب عاشور کا منظر ہے اب تک ہے زبانوں پہ لہودار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ لہودار عباس علمدار عباس علمدار شان سے بابا کا لہو تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار بس کی سچ ڈالا کہ تو گھر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار اے شیر جوان پسرے حیدر کھڑا عباس علمدار